الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تب فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ فرعون یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا ہم بھی پار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پار ہونے نہیں دیا اور فرعون کو اسی کے اندر غرق اور تباہ کر دیا اس کو۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشی کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ شداد نے زمین پر جنت بنوائی اور جب وہ اس جنت کے اندر گھسا، پہلا قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کو موت دے دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی باشہادت کا انتظام کیا تھا مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پر زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ کچھ جاتا ہے تو ساتھ اعمال اور کردار جاتا ہے۔ ظالم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ظلم کرتے رہیں لوگوں کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، اس لیے کہ میرے پاس طاقت بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے ساتھ آدمی کام کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ کام نہیں آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ طاقت کام آتی ہے۔ صرف اور صرف اگر دنیا میں اچھے اعمال کرے ہوں گے صرف وہی کام آئیں گے میرے بھائی۔ ہم لوگوں پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پریشان کریں، آپ کسی کو ماریں، آپ کسی کو ستائیں اور وہ پریشان ہو کے اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھائے اور آپ کے لیے بد دعا کر دے تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی ظلم کے خلاف تو بولنا چاہیے، لیکن اگر بول نہیں سکتے ہو تو جو لوگ بول رہے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اگر لکھ نہیں سکتے ہو ظلم کے خلاف تو جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کا ساتھ دو، جو لوگ لڑ رہے ہیں ظلم کے خلاف ان کا ساتھ دو۔ میرے بھائی ہمیں اس برائی سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہم شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو ہم نے شراب پی، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر اللہ ہوتا معاذ اللہ تو ہم نے زنا کیا تو میرے ساتھ کچھ کر سکتا تھا۔ میرے بھائی
یہ صرف اور صرف آپ کو مہلت دی جا رہی ہے سدھرنے کے لیے، کہ اس لیے کہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنایا، پورا جہاں اسی نے بنایا اور پورے انسان اسی نے بنائے، تو آپ بچ کے کہاں جاؤ گے؟ زنا کر لو، شراب پی لو، چوری کر لو، ماں باپ کو پریشان کرو، لڑائی جھگڑا کرو، گندی فلمیں دیکھو، بےہودہ حرکتیں کرو، بد نظری کرو، سیٹنگ بازی کرو، تو تم کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، جہاں تک تم جاؤ جاتے رہو، ایک دن نہ ایک دن جس نے پیدا کیا ہے اسی کے پاس تمہیں لوٹ کے آنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ جو جنت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں ہم لوگوں کو پسند ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ جیسے شراب نہیں پینا ہے، انسان کا بہت من کرتا ہے شراب پینے کا، زنا نہیں کرنا ہے، شہوت بھڑکتی ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے تو انسان زنا بھی کر بیٹھتا ہے، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ اور جہنم میں جانا بہت آسان ہے، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ماں باپ کو ناراض کرو، نبی کا طریقہ چھوڑ دو اور غیروں کا طریقہ اپنا لو، یہ ہے جنت۔ جہنم، یہ جہنم کا راستہ جانے کے لیے، جہنم ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو ہم لوگ کو کرنا بہت آسان ہے، لیکن جنت وہ ایسی چیزوں سے گھیری گئی ہے کہ وہ ہر انسان اس میں مبتلا ہے، ہر انسان اس میں گرفتار ہے ان چیزوں میں۔ میرے بھائی ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دنیا میں آج کل کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی پٹ رہا ہے تو سوچتے ہٹا اس کا میٹر ہے، اس کو پٹنے دو، ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ میرے بھائی یہ بہت غلط بات ہے، ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ویڈیو لیتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں اور اسٹیٹس لگا دیتے ہیں موبائل پہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے میرے لائک، میرے سبسکرائب اور میرے ویوز بڑھ جائیں میرے بھائی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، دیکھا ہے میں نے موبائلوں پہ، بیچارہ مرا پڑا ہوا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اسٹیٹس لگانے کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اس کے گانا لگا دیتے ہیں دوستی والا کہ ان سے زیادہ اس سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، لیکن جو لوگ یہ گانے لگاتے ہیں سب سے پہلے وہی لوگ اس انسان کو بھول جاتے ہیں، وہی لوگ بھولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کچھ نہیں کرتے وہ ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور بہت دکھاتے ہیں کہ یہ میرا بہت چاہنے والا تھا، اس کے جانے سے ہم کو بہت دکھ و تکلیف ہوئی ہے، سب سے پہلے وہی لوگ اس انسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستہ دکھائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔